MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جو ہمارا درس ہوا تھا اس کا عنوان تھا کہ صدیق اکبر کے 50 قصے رضی اللہ عنہ۔ وقت کی کمی کی وجہ سے 50 پورے نہیں ہو پائے۔ جو لوگ گزشتہ ہماری مجلس میں شریک ہوئے ہوں گے، کون کون شریک تھے؟ ہاں، تو شریک ہونے والے ہیں تو ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم نے 30 قصے بیان کیے، وقت ہو چکا تھا، اس واسطے ہم نے بقیہ جو ہے 20 قصوں کے حساب سے اس کو ملتوی کر دیا، جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم رکھ رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت میں برکت دے اور یہ 20 قصے اس وقت میں آپ کو سنا دوں۔ تو لیکن آخری میں انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ پھر سوال اور کچھ انعام رکھ دیا جائے، اور اس میں بھی کیا ہو سکتا ہے اور کس کے مقدر میں ہے وہ لے جائے۔ تو بہرکیف 31واں قصہ جو کہ اس مجلس کا پہلا قصہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ بڑا یونیک قصہ ہے اور اس میں کئی پہلو سے ہمارے لیے کیا ہے نصیحت ہے کہ صبح تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے، لیکن جس صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی تھی، اس صبح ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت پردہ اٹھا کے دیکھا تھا، جس میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی معیت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بہت دن بعد ہوا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں گئے اور وہاں سے نہیں نکلے۔ آپ کو معلوم ہے 17 نمازیں میں نے بتایا تھا کہ خاص طور پر 5 دن جو ہے نا
آخری 5 دن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حکم دے دیا تھا کہ صدیق اکبر کو کہ وہ نماز پڑھائیں. انتہائی تکلیف دہ مراحل تھے، سخت قسم کی بخار تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. 1-2 مرتبہ آنے کی بھی کوشش کی لیکن آ نہیں پائے. ایک مرتبہ اسی حالت میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے پہ ہاتھ رکھ کے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے آئے، لیکن پھر اس کے بعد کئی مرتبہ کوشش ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ نہیں پائے. یہ آخری دن پیر کا 12 ربیع الاول کا 13 ہجری میں، تو صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اٹھا کے دیکھے اور مسکرا پڑے کہ پوری امت جمع ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بالکل طریقے پر صدیق اکبر کی امامت پر گویا کہ مطمئن ہے کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن پورا کر کے چلے بھی گئے تو ایسی حالت ہو گئی امت کی کہ صدیق اکبر کو بڑا مان کر امت آگے نکلے گی، چلے گی. تو یہ کیفیت اپنی دعوت کی دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اطمینان بھری ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں بڑا اطمینان تھا. لیکن صحابہ کو یوں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت پہلے سے اب بہتر ہو گئے، حالانکہ وہ آخری الوداعی نگاہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ ڈالی. لیکن صحابہ جو کئی دن سے نہیں دیکھ رہے تھے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کے جو دیکھا تو بعض روایتوں میں تو یہاں تک بخاری کے لفظ ہیں کہ یہاں تک آیا ہے کہ ہمیں فتنے میں پڑنے کا کیا اندیشہ پیدا ہو گیا. یعنی صحابہ خوشی کے مارے نماز توڑ دینے والے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جائیں. جیسے ہی معلوم ہوا کہ کیونکہ حجرہ اور مسجد نبوی ایک تھا، خالی پردہ تھا درمیان میں، اٹھائے تو مسجد نبوی، گرا دے تو حجرہ، لگے ہوئے متصل تھے، دیوار بھی نہیں تھی. تو بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا تو صحابہ کو محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کی بیماری کے بعد صحت یاب ہو گئے، شاید آج بہتری محسوس کر رہے. اسی واسطے فجر کی نماز کے بعد صدیق اکبر بھی آئے، دیکھے اب تھوڑی سی بہتر ہے طبیعت. تو وہ کئی دن سے اپنے گھر نہیں گئے تھے، گھر دھڑا اس وقت تھوڑا کیا تھا، مدینے سے دور تھا، کچھ فاصلے پہ تھا. تو اب ذرا اطمینان کی سانس لی تو صدیق اکبر بھی کیا کہ اپنے گھر نکلے. اب جیسے ہی گھر نکلے ادھر صحابہ بھی دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں ہم سب پر نگاہ ڈالی، لیکن پھر اس کے بعد طبیعت بگڑنے لگی. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، یوں سمجھیے کہ 1-2 گھنٹے کا بھی وقفہ نہیں تھا نماز فجر کے بعد، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. اور ایسے وقت میں وفات پائی جبکہ صدیق اکبر دور تھے اور اماں عائشہ کے گود میں سر رکھے ہوئے تھے. اور اس وقت عبد الرحمن بن ابی بکر اماں عائشہ کے بھائی وہ اندر داخل ہوئے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور انہوں نے یوں دیکھا، اللہ کے رسول صاحب نے یوں دیکھا تو اماں عائشہ سمجھ گئی کہ مسواک کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ آپ کو مسواک چاہیے. بولنے کی سکت نہیں تھی، یعنی وہ کنڈیشن نہیں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ہلائے تو وہ اماں عائشہ اپنے دانتوں میں لے کر اس کو نرم کیا اور وہ مسواک دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کی. اسی واسطے اماں عائشہ کہتی ہیں کہ یہ جو مقام ملا کسی اور کو نہیں ملا دنیا میں کہ آخری وقت میں میرا لعاب اور اللہ کے رسول کا لعاب، تھوک، دونوں مل گئے تھے. میں نے چبا کر دیا اور اسی چابے ہوئے لعاب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو کام کیا نا وہ مسواک کیا، جسے ہم چھوڑ چکے ہیں آج. اتنی اہم سنت ہے کہ اللہ کے رسول کا آخری کام کوئی ہے تو وہ مسواک ہے. تو مسواک کیا. پھر اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ 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 الفاظ ہوتے چلے گئے. میں بھی کان لگا کے سننے کی کوشش کی تو آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز نماز نماز، اور اپنے زیر دست لوگوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھو. پھر اس کے بعد اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ہاتھ جو اٹھا ہوا تھا وہ گر گیا اور مجھے تب پتہ چلا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی اور ایسا ادراک ہوا کہ مجھے کس طرح اس کا اظہار کرنا نہیں آ رہا تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ امت کے لیے نبی کی وفات کو دیکھنا، نہ اس سے پہلے کبھی امت دیکھی تھی نہ اس کے بعد کبھی ہونے والا تھا یہ واقعہ. اس واسطے وہیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ سن ہو کر میں وہاں پر بیٹھ گئی یہاں تک کہ لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہو گیا. اور صدیق اکبر دور تھے اس واسطے پہلے نہیں پہنچ سکے. پہلے کون آئے؟ بعض صحابہ آ گئے اور ان میں ایک حضرت عمر بھی تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس طرح حضرت موسیٰ طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے 40 دن
اور اس وقت سامری نے جیسے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ اب آنے والے نہیں ہیں، اس واسطے اس نے بچڑا بنا کے پوجا شروع کر دی، بعینہ ہی اسی طرح اللہ کے رسول بھی گئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ یہ منافق ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے، اگر کوئی میرے سامنے کہے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ حالت تھی صحابہ کی، ادراک نہیں ہو رہا تھا، ماننے کے لیے طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، اور حضرت عمر کی آواز سب سے بلند تھی۔ اب ان کے اوپر ایک ہی شخصیت تھی، ابو بکر وہ نہیں آئے تھے ابھی، تو حضرت عمر چلا کے کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بھی منافق کہے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی تو میں گردن اڑا دوں گا۔ اسی اثنا میں حضرت ابو بکر صدیق آئے اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے، کیونکہ اپنی بیٹی کا حجرہ تھا، پردے کا کوئی معاملہ نہیں تھا، اماں عائشہ ہی کا حجرہ تھا، اور اندر داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ میت کو عام رشتہ دار خصوصی لوگ بوسہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں پیشانی مبارک پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر حضرت ابوبکر صدیق نے بوسہ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یمنی چادر اڑائی گئی تھی وہ پورے کے پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈھانک دیا، اور الفاظ جو کہے وہ بالکل ایمان کی متزلزل نہ ہونے والی ایک ایسی چٹان تھی، جہاں سے یہ لفظ الفاظ نکلے تھے کہ اللہ آپ پر دو موتوں کو کبھی طاری نہیں کرے گا، اور جو موت واقعی آپ کو اللہ نے لکھی تھی وہ آ چکی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر باہر آئے اور صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ لوگوں سنو۔ یہاں عالم یہ تھا کہ حضرت عمر کے آواز میں کوئی پلٹ کے دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ لوگ آواز سن نہیں رہے ہیں تو خود ایک جگہ کھڑے ہو کر خطاب شروع کر دیا اور کہا کہ یا ایھا الناس، یہ پورا خطبہ تو خود بخاری میں بھی موجود ہے، فرمایا کہ لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وقال تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ لوگوں سنو، جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ قد ماتا، جو لوگ بولتے ہیں نا ارے مر گئے، نہیں بولنا جی، صدیق اکبر بھی وہی بولے تھے، ماتا ہی کا لفظ اسی سے موت ہے، کہا کہ فإن محمدًا قد مات، ان کی وفات ہو گئی، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے جس میں فرمایا کہ 144 سورہ نمبر 3، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اسی طرح کے جس سے پہلے بھی رسول آئے تھے۔ افإن ماتا، اگر یہ وفات پا جائیں، یہاں پر بھی ماتا ہی لفظ آیا ہے قرآن کے اندر، اگر یہ مر جائیں، او قتلن، شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے پاؤں کے بل پھر جاؤ گے، تو فرمایا کہ افإن مات او قتل انقلب۔ اب دراصل جیسے ہی اس آیت کا ادراک ہوا حضرت عمر کو، وہ کہتے ہیں کہ میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دلیل ہے، قرآن سامنے آ گیا۔ جو میں اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوگی، اور حضرت عمر بعد میں کہا کرتے تھے ہمارا اصل میں خیال یہ تھا، اس وقت انکار کرنے کی وجہ کیا تھی، ہمارے ذہنوں میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کو بہت لمبی عمر دے گا، اور ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وفات پا جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کو بلائے گا، یہ ہمارے ذہنوں میں تھا۔ لیکن یہ جو اچانک حادثہ ہوا، اس حادثے کو دل نہیں مان رہا تھا، لیکن صدیق اکبر نے جوابی کارروائی جو قرآن اور حدیث سے بتائی اور دلیل بتائی کہ دیکھو قرآن میں خود اشارہ پہلے ہی دے دیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو جائے گی، اور اس وقت تم ایمان سے پھر جاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے۔ تو یہاں تک کہ ادراک ایسے ہوا حضرت عمر کو کہ دل نے کہا کہ واقعتاً جو موت ہے وہ موت آ چکی ہے، اور صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی ایماندار نہیں ہے، اور صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی ذہین اور فطین اور سمجھ اور فقہ کے اعتبار سے بلند نہیں ہے۔ اس وقت جو صدیق نے سمجھا وہی حق ہے، اور جب مان لیا دل نے کہ اب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکتے،
تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ زمین نیچے سے میری کھسک گئی ہے اور میرے اندر کھڑنے کی سکت نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دھیرے دھیرے پھیلتے گئی، لیکن حضرت عمر جیسی شخصیت کا حال کھڑنے کی سکت نہ ہونے سے دھیرے دھیرے بیٹھتے چلے گئے۔ یہ واقعہ یہاں پر صدیق اکبر کا ایمان، اور انہوں نے سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی دلیل قائم کی، اور اس دلیل کو تمام صحابہ اجماع کے اعتبار سے مان لیا۔ آج تک جھگڑا ہے، اللہ کے رسول مرے ہیں نہیں مرے ہیں، زندہ ہیں قبر میں نہیں، ارے بھائی اجماع ہے صحابہ کا، اختلاف ہوا، مرے نہیں مرے، اختلاف تو ہوا۔ حضرت عمر جیسی شخصیت بھی کیا ہے، اس اختلاف میں شامل تھے، دلیل قائم ہو گئی، اور صدیق اکبر نے دلیل قرآن سے قائم کی، اجماع ہو گیا صحابہ کا، اللہ کے رسول وفات پا گئے تبھی تو دفنائے نا جی، یہ اجماع کی دلیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی مسئلے میں اس طرح کا اجماع نہیں ہوا جو اللہ کے رسول کی وفات پر اجماع ہوا، کوئی صحابی اس سے نہیں نکلا۔ اس واسطے ہی تو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ بھی پڑھا گیا انفرادی حیثیت سے، اور سب لوگوں نے شامل ہو کر باقاعدہ تدفین کی، اور ایک ہی دنیا میں نبی ہے جن کی پورے ایتھنٹیکیشن سے قبر موجود ہے کہ یہ یہاں ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے جس کے بارے میں تحقیق کے ساتھ سند کے ساتھ یہ کہا جائے کہ یہاں یہ قبر یہ نبی کی ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نشانی بنایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آج تک ہمارا جھگڑا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم ترین مسئلہ جو اٹھا تھا وہ تھا کون اب خلیفہ بنے گا۔ ایک حد تک لوگوں کو ادراک تھا کہ صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے امامت کا سب سے بڑا منصب صدیق اکبر کو دے دیے تھے۔ اپنی وفات کے پہلے ہی 5 روز تک نماز پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، لیکن صراحتاً نہیں کہا کہ میرے بعد تم خلیفہ بنو گے، اشارے بہت سے دے دیے۔ تو اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی، دفن بھی نہیں کیا گیا، یہ مسئلہ اٹھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے۔ صحابہ جمع ہو گئے، ادھر انصار بھی جمع ہو گئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انصار نے جتنی مدد کی ہے نا جی، اتنی مدد مہاجرین کے مقابلے میں ہم دیکھیں گے تو کم لگے گی۔ اسی واسطے انصار نے سوچا کہ اب خلافت کا حق ہمارا ہے، جو ہم نے ہر طرح کی سپورٹ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو انصار بھی ایک طرف جمع ہو گئے، مہاجرین بھی ایک طرف جمع ہو گئے، حتیٰ کہ دونوں کے اندر اس حد تک بات بھی چلی گئی کہ انصار میں سے ایک بنا دیا جائے کوئی، اور مہاجرین میں سے ایک بنا دیا جائے، اور دونوں مل کر کیا ہیں، اس امت کو چلائیں۔ اس اثنا میں حضرت عمر کو معلوم ہوتا ہے تو ابو عبیدہ کو ہاتھ پکڑے صدیق اکبر کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، وہ بھی پریشان حال آ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور یہ تینوں ایک ساتھ مل کے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں جب صحابہ کے اندر سب سے بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ کون ہے۔ تو یہ تینوں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک طرح کا سما بن جاتا ہے کہ ان کے کیا خیالات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو صحابہ میں خود بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھیے ایک میان میں 2 تلوار نہیں ہو سکتی، 2 سرداروں کا جو معاملہ ہے، انصار میں ایک ہوں گے اور مہاجرین میں ایک ہوں گے، یہ بالکل رد کر دینے والی بات ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ کہیں ابو بکر مجھے نہ بنا دے، کہیں ابو بکر میری طرف میرے جو فضیلتیں ہیں وہ امت کے سامنے بیان نہ کر دیں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے ہی سوچ میں وہ تمام دلائل اکٹھے کر رہا تھا جو میں اس وقت کہہ سکوں اور حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت ثابت کر سکوں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر تم بولنے سے رکو، میں بولتا ہوں پہلے۔ اور ایسی گفتگو کی وہ کہتے ہیں کہ جتنا کچھ میں نے سوچا تھا اس سے بڑھ کر انہوں نے بیان کر دیا جتنے الفاظ میرے ذہن میں تھے، لیکن اشارہ اپنی طرف کچھ نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد جب بیٹھ گئے تو بعض لوگوں نے ابو عبیدہ، کیونکہ یہ کیا ہے، ان کا ایک لقب تھا امین هذه الامہ، اس امت کے امین ہیں، تو یہ سب سے بڑے امانت دار ثابت ہوئے۔ تو بعضوں کا خیال یہ تھا کہ اب امانت دار سب سے اہم ترین اس امت کے ابو عبیدہ ہیں، تو ابو عبیدہ کو بنا دیا جائے۔ لیکن
حضرت عمر نے کہا ایک لفظ جو بہت اہم ہے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جس گروہ میں ابو بکر ہوں اس گروہ میں مجھے بڑا بنا دیا جائے، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ ابو بکر کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کیا ہے امیر بن جائے، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد 3 باتیں انہوں نے وہ کی ہیں جو صدیق اکبر کی فضیلت پر قیامت تک دال ہے اور شیعوں کے لیے تھپڑ ہے، جنہوں نے کیا کیا کہ بلا فصل خلیفہ تسلیم کیا حضرت علی کو، اور صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو غاضب کہتے ہیں، یعنی قبضہ کر لیا انہوں نے۔ 3 باتیں انہوں نے پوچھی۔ پہلی بات یہ پوچھی کہ دیکھو قرآن میں لفظ صحابی کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ ڈائریکٹ نص سے، نص اسے کہتے ہیں جو دلیل بنتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کس شخصیت کو کہا کہ صاحب؟ لوگوں نے کہا سوائے ابو بکر کسی کو نہیں کہا۔ اذ یقول لصاحبہ، یاد کرو وہ موقع جب اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے اللہ کے رسول۔ صحبت اور صحابیت کی دلیل ڈائریکٹ قرآن سے کسی کو ملتی ہے تو وہ صرف اور صرف صدیق اکبر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، کہاں کہا؟ یہ معلوم ہے کہاں کہا؟ ہم نہ کیا معلوم مولوی صاحب؟ ہاں، غار ثور میں جب تھے نا تو اللہ نے وہ لفظ، وہ واقعہ جب کہا تو کہا کہ اذ یقول لصاحبہ۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ صاحب سے مراد یہاں کون ہے؟ کون صاحب ہے؟ کس کو صحابی کہا اللہ نے؟ ڈائریکٹ کہا کہ ابو بکر ہیں، نمبر 1۔ پھر اس کے بعد فرمایا اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا ہما میں کون کون مراد ہے؟ ہما میں کون کون مراد ہیں جی؟ سب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر ہیں۔ اذ ہما، وہ دونوں غار میں تھے۔ کون کون تھے وہ؟ ایک صدیق اکبر تھے، ایک اللہ کے رسول تھے غار میں، غار ثور میں۔ تو ہما بھی ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی آیت کے آخری میں فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معنا میں جب یہ آیت اتری تو کون کون تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ کن کن کے ساتھ تھا وہ؟ سب نے کہا کہ اللہ کے رسول اور صدیق اکبر تھے، جن کو اللہ نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کہا کہ یہ 3 چیزیں ثابت کرتی ہیں جس میں کوئی اور صحابی کیا ہے، نہ ان کا شریک ہے نہ ان کے لیے ٹائٹل ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں دلالت کرتی ہیں صدیق پر، تو اب کون سی چیز فضیلت کے لیے باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تینوں موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیت کے لیے خاص طور پر صدیق اکبر کو چنا، اور زندگی مبارکہ میں حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین صدیق کے حوالے کر دیا، تو ہم دنیا کیوں نہ حوالے کر دیں؟ نماز کا تو حکم دے دیا کہ صدیق پڑھائیں، اب امیر چنتے وقت ہم کہاں دوسری جگہ جائیں؟ انہی کو لے لو۔ تو اس طرح سب سے پہلے آگے بڑھ کر کہا کہ ہاتھ پھیلائیے، اور حضرت عمر نے کیا ہے بیعت کی کہ میں پہلے بیعت کر رہا ہوں، پھر ابو عبیدہ، پھر تمام صحابہ، وہ تمام مسئلہ، وہ تمام خیالات، وہ جھگڑے سب کے سب ختم ہو گئے، اور ایک ہی منٹ میں وہ جو کایا تھی، وہ بالکل وہ میدان جو لگ رہا تھا کہ یہ قسم کا کیا ہے بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ سائلنٹ اور مان لیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا کسی فصل کے حضرت صدیق اکبر خلیفہ بن گئے۔ نمبر 3، جب خلیفہ بن گئے، بڑا عجیب واقعہ، رقت تاریخ، کیا ادب احترام تھا۔ دیکھیے یہ ایک چیز ہے دور دور کا احترام، یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ دیکھیے آپ لوگ مجھے زیادہ نہیں جانتے، بڑا احترام ہوگا دلوں میں۔ جب میرے ساتھ ہیں نا حبیب اللہ استاد، بہت جانتے مجھے، ان کے دل میں کتنا ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ جو میرے جتنے قریب ہوں گے نا، ان کا معاملہ احترام کا نہیں رہتا، زیادہ تر ہو نہیں سکتا، ہو نیچرلی نہیں ہو سکتا۔ احترام جتنا دور ہے اتنا محترم ہوتا بندہ، جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اوپن ہو جاتا ہے، سب عادتیں معلوم ہیں، سب خصلتیں معلوم ہیں۔ تو جگری دوستوں میں احترام نہیں رکھ سکتے، ہاں محبت ہو سکتی ہے، ایک اور بات ہے، لیکن یہ بیوٹی صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ جتنا قربت ہوئی اتنا ہی محترم بن گئے۔ محبت تو ہے ہی، احترام بھی، جتنی قربت ہوئی
بیوی سب سے زیادہ قریب ہوتے. اما عائشہ جیسے احترام کرنے والے کوئی نہیں. آج کیا ہے, شوہر ایک تو محبت نہیں ہوتی, ہوئی تو بھی احترام نہیں ہوتا بیوی کے دل میں. شوہر پر احترام کرنے والی شخصیتیں شاید ہی کسی کو ڈھونڈنے سے ملے گی. ہاں بس جی معلوم تمہیں کتنے ہی کہتے ہی خاموش مدہ والے کو بیٹھ جاتا, ہاں منہ کھولے تو اتنی بتتی معلوم ہے اسے. بولو یہ احترام قربت میں رکھنا معمولی بات نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی اور ان کی شخصیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جتنا قریبی تھا اتنا محبت. اسی واسطے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, ممبر پہ چڑھے خطاب دینے کے لیے خلیفہ بننے کے بعد, لیکن تیسری سیڑھی پہ قدم نہیں رکھ پائے, سوچ میں پڑ گئے. یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور میری کیا مجال کہ میں وہاں قدم رکھوں جہاں اللہ کے رسول قدم رکھے. پھر کپ کپانے لگے. پھر اس کے بعد من میں فیصلہ کیا کہ میں اس لائق نہیں کہ جہاں اللہ کے رسول کھڑے اور بیٹھے ہوں وہاں میں برابری کروں. نیچے ہی بیٹھ گئے دوسری سیڑھی پہ, وہاں نہیں بیٹھے, نیچے بیٹھ گئے دوسری سیڑھی پہ ہی بس. پھر اس کے بعد جو خطاب کیا نا وہ معمولی نے تو 2-3 الفاظ ہی, بہت لمبا چھوڑا لیکچر نہیں تھا, لیکن تھا بڑا زبردست. کہا کہ لوگوں سنو, مجھے تم پر خلافت کے لحاظ سے ولی بنایا گیا ہے, امیر بنایا گیا ہے, جبکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. یہ عجز, انکساری, تواضع, جتنے الفاظ لائیں ڈکشنری میں وہ سب شامل کر دیں. حالانکہ صدیق اکبر جو کہہ رہے تھے وہ اس سے بہت بلند تھے, واقعتاً وہ سب سے بہتر تھے, لیکن عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا کہ اپنے آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو کہتے تھے کہ حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. آج ہمارا حال ذرہ نہیں دینا, میں کون معلوم کیا کہتا. پوری امت دے رہی ہے صدیق اکبر کو, لیکن سب سے پہلا خطاب کیا کہہ رہے ہیں, لوگوں تم پر مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے جبکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں, اور میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا, اگر میں غلط کروں تو تم مجھے سیدھا کر دینا. غلطی کو غلطی بولو جی, کتنا بڑا کیوں نہ ہو. احترام الگ چیز ہے. احترام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی غلطی کو دیکھ کر بھی اظہار نہ کریں. یہ چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. اسی واسطے ہمارے علماء اور ہمارے عمراء, ہمارے بڑے لوگ بگڑ گئے. قوم دیکھنے والی نہیں ہے, پوچھنے والی نہیں ہے, پوچھنے کا ڈر نہیں ہے. فرمایا کہ دیکھو اگر میں سیدھا کام کروں تو تب میرا ساتھ دینا, اگر میں غلطی کروں نا مجھے سیدھا کر دینا. سیدھا. ایک دوسری روایت میں تو یہ الفاظ بھی ہیں جہاں حضرت عمر نے جب کہا یہی لفظ تو صحابی تلوار نکال کے بتائے کہ ہم اس سے سیدھا کر دیں گے آپ کو اگر آپ غلط کریں گے. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کیا ہے, ایک بہترین ایک دوسرے کے اندر ایک ربط ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد فرمایا یاد رکھو جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے, یہاں تک کہ میں اس کا حق اصول کر کے اس کو نہ دے دوں, اور جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے, یہاں تک کہ میں دوسروں کا حق اس سے نہ لے لوں. اور میری اطاعت کرنا جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں, اگر میں نافرمانی کروں کہ لا طاعت لی علیکم, پھر میری اطاعت تم پر واجب نہیں. قربان جاؤ, بس یہ الفاظ کہے اتر گئے ممبر سے. سب سے پہلے حق کی بات کی. صرف دیکھو ہر وہ شخص میرے نزدیک طاقتور ہے جو اصل میں معاشرے میں کمزور ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلواتا ہوں, اور ہر وہ شخص جس نے حق کو چھینا ہے کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو لیکن میرے نزدیک کمزور ہے, کچھ نہیں کر سکتا مجھے, میں اس سے اس کا حق لے لوں گا. نمبر 4, جیسے ہی صدیق اکبر خلافت پر رہے سب سے پہلا مسئلہ یہ آیا کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے لا الہ الا اللہ بھی بولتا ہے, محمد رسول اللہ بھی بولتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, ارکان اسلام بھی مانتا ہے, سب کرتا ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم زکوٰۃ مدینے کو نہیں دیں گے, مرکز کو نہیں دیں گے. مرکز مدینہ تھا نا جی. وہ قوم نے کہا کہ ہم زکوٰۃ اپنے آپ میں بانٹ لیں گے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے ویسے نہیں دیں گے. اب حضرت صدیق نے کہا کہ ہم ان سے جہاد کریں گے. حضرت عمر جیسی شخصیت نے کہا کہ آپ پر کیا دلیل بنتی ہے کہ آپ مسلمانوں کو ماریں,
نماز پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، محمد الرسول اللہ بولتے ہیں، اسی طرح حج کو مانتے ہیں، ارکان اسلام کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں نا، ان سے جنگ کیسے کریں گے آپ؟ اور اس کے بعد سمجھایا کہ خلیفۃ المسلمین، یہ بھی یاد رکھیے کہ چوطرف سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں مدینے میں آج. ہم کافروں سے جنگ کرنے کے بجائے یہ جو لوگ ہیں یہ تو اپنے ہیں، بعد میں بھی سمجھا لے سکتے ہیں نا. تو حضرت عمر کی اس بات پہ حضرت ابوبکر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ عمر، کفر میں تو تم بہت پختے تھے، ایمان لانے کے بعد کمزور ہو گئے، کب سے ڈرنے لگے؟ اور اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اللہ نے کہا کہ اگر یہ توبہ کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو تب ان کا راستہ چھوڑ دو. جس نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کی میں اس سے جنگ کروں گا. دوسری جگہ تو فرمایا کہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها. اگر اونٹ کی باندھنے کی رسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا اور اب یہ رسی دینے سے انکار کرتا ہے تو اس اونٹ کی رسی کے لیے بھی میں اس سے جہاد کروں گا. جو نماز اور زکوٰۃ میں ڈیفرنٹ کرتا ہے نا، میں اس سے جہاد کروں گا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ کی قسم اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اور میرے دل میں بھی یہی بات آئی کہ ابو بکر جو کہتے ہیں وہ حق ہے. میری سمجھنے میں کوتاہی ہوئی. اب اسی طرح نمبر 5، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے آخری ایام تھے. ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا بنایا. پتہ ہے کون؟ ہاں جی، زید ابن حارثہ. یہ زید ابن حارثہ موتا میں گئے تھے. موتا ایک جگہ کا نام ہے جہاں جنگ ہوئی، اور وہاں شہید ہو گئے. وہ بدبخت نے بڑی بدتمیزیاں کی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ساتھ میں بھیجا تھا ایک لشکر دے کر، اور اس لشکر میں حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے. ان کے بیٹے تھے، کون تھے؟ اسامہ بن زید. بڑے نو عمر، 17-18 سال کے بھی نہیں تھے جب اللہ کے رسول وفات پا گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بہت چاہتے تھے اور ان کا مقام بھی ویسے ہی تھا. تو آخری زمانے میں جس نے حضرت زید ابن حارثہ کو شہید کیا تھا، جہاں پر اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، اسی مقام پر واپسی کے طور پر اس کا بدلہ اور مسلمانوں کی دھاگ اور ضروری طور پر ہو گیا تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو چاہیں کر نہیں سکتے. تو ان کے بیٹوں کو ہی انتخاب کیا اور کہا کہ اسامہ تم جاؤ لشکر. اور اس لشکر میں صدیق اکبر کا نام بھی تھا، حضرت عمر کا نام بھی تھا. اور امیر کون تھے جی؟ اسامہ بن زید، 17 سال کا نوجوان. اب کیا ہے، صدیق اکبر خلیفہ بن گئے تو اس خلافت کا بار سنبھالتے ہوئے صدیق اکبر نے اسامہ سے اجازت لی کہ اسامہ میرے لیے عمر کی بھی ضرورت ہے، یہاں کام بھی کیا ہے، خلافت کا ہے، اس واسطے تم اجازت دو کہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور تم بقیہ جو کام ہے اللہ کے رسول نے سپرد کیا ہے اسے کرو. کیونکہ وفات کے قریب بھیجا تھا اور یہ لوگ نکلے تھے، تھوڑی دور نہیں پہنچے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اطلاع مل گئی تو وہیں ٹھہر گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اب جا رہے تھے. تو حضرت اسامہ پشیمان ہو گئے، کہا کہ اس کے لیے اجازت، آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں. پھر اس کے بعد اس لشکر کو لے کے جا رہے تھے تو جب اسامہ سوار ہو گئے اور آگے چلنے لگے تو صدیق اکبر نکیل پکڑ لی. اونٹ کی نکیل جو ہوتی ہے نا جی، سامنے جو رسی ہوتی ہے ناک سے لے کر اوپر تک جسے چلایا جاتا ہے، جیسے غلام پکڑتا ہے، اسامہ اوپر ہیں، اونٹ کی نکیل پکڑ لیے اور پکڑ کے چلانے لگے نیچے. حضرت اسامہ کانپ گئے، کہا کہ خلیفۃ المسلمین مجھے شرمندہ نہ کیجیے، یا تو آپ بھی میرے پیچھے سوار ہو جائیے یا نہیں تو حکم دیجئے، اجازت دیجئے میں اتر جاؤں نیچے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خلیفۃ المسلمین میری نکیل پکڑ کے نیچے سے چلیں اور میں اونٹ پہ بیٹھ جاؤں اوپر. کہا کہ نہ تم نیچے اترو گے نہ خلیفہ اوپر چڑھے گا، اسی حالت میں ہم چلیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بنایا تھا لشکر کا امیر، میں کیسے نیچے اتار دوں اس امیر کو جس کو اللہ کے رسول نے بنایا ہے.
اور میں نیچے اس واسطے چل کے آ رہا ہوں کہ تم تو آگے جا کر جہاد کا اور وہ فضیلت والا عمل کرنے والے ہو، لیکن میں تو چند قدم چلوں گا نا، چند قدم جو گرد و غبار میرے پاؤں پہ لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر مجھے دے گا نا، اس اجر کے لیے میں چلنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ کیا تقویٰ ہے، کیا ایمانداری ہے، کیا ورع ہے، کیا زہد ہے۔ نمبر 6، خلافت کا بار، خلیفہ بن گئے، لیکن کیا کریں جی، کوئی تنخواہ متعین نہیں ہوئی، گھر کیسے چلے، بیوی بچے ان کے بھی ہیں، خلافت بھی دیکھیں، بزنس بھی دیکھیں۔ اب دراصل کمی ہونے لگی، کھانے پینے کے بھی لیے پیسے نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک صبح سویرے ایک تھان خریدا حضرت صدیق اکبر نے، کپڑے کا تھان، اور وہ رکھ کے بازار میں بیچ کے کچھ پیسے کمانے کے لیے نکل کے جا رہے تھے۔ راستے میں کیا ہے، حضرت ابو عبیدہ ان کی نظر پڑ گئی، اور اسی طرح حضرت عمر بھی ساتھ میں آ گئے۔ اب یہ کپڑے کا تھان لے کے جا رہے تھے تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ بھائی بازار جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ ارے بھائی کچھ بزنس کروں گا تو پیسے آئیں گے نا، تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ نکل جائیں گے تجارت کو تو پھر امت کو کون سنبھالے گا؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ امت کو سنبھالنے کے لیے خالص پورا وقت دے دوں گا تو پھر میرا گھر کیسے چلے گا؟ کہا کہ ہم بیت المال سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ کہا کہ لیکن میں کیوں لوں گا اس کا وظیفہ؟ پوری گورنمنٹ ہی نہیں کی ہے، حالت کیا ہے؟ صدیق اکبر نے پھر سمجھانے بیٹھ گئے، کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ صرف اتنا لے لیجئے جتنا ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور یہ حق بنتا ہے، جو امت کا والی بنتا ہے اس کے لیے اتنا لے لینا بالکل بھی جائز ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ اگر آپ کاروبار میں چلے جائیں گے تو پھر دراصل کیا ہے، آپ خلافت کی ذمہ داری اٹھانے پر صحیح طور پر اس کو کام نہیں کر سکیں گے، اس کے اندر خلل آئے گا۔ تو آخر کار بہت بحث و مباحثے کے بعد حضرت ابوبکر نے مانا کہ خیر، میں اس میں کوئی چیز متعین نہیں کروں گا، تم سب لوگ مل کے جو متعین کرو گے بس وہ ہے۔ تو اس وقت ہی متعین ہوا کہ ایک سواری ہوگی، ایک غلام ہوگا، اور کیا ہے، کھانے کے لیے اتنا کھانا ہوگا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور 2 سال تک اس کو لیتے رہے، 2 سال 3 ماہ۔ پھر اس کے بعد عجیب واقعہ یہ کیا کہ آخری وقت میں کیلکولیشن کر کے سب کا سب پھر کیا کیا، اپنی ہی زمین بیچ کے ادا کرنے کا حکم دے دیا اما عائشہ کو، 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اسی واسطے حضرت عمر کو معلوم ہوا تو رو پڑے، کہا کہ اللہ کی قسم ابوبکر تو اپنے بعد آنے والے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ صدیق اکبر نے پورے 2 سال 3 ماہ کی خلافت کا 1 روپیہ نہیں لیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے تو دل تھے غم سے نڈھال۔ 7واں قصہ، کتنا بھائی؟ 7واں قصہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک والدہ، اس مقام کی ایک خاتون تھی جن کا نام ہے ام ایمن۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا ہے اور وفات کے بعد بھی رہی۔ ان کا ایک نام برقہ بھی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے ام ایمن ہی کے بیٹے ہیں اسامہ۔ اسامہ جو ہے نا جی، وہ زید بن حارثہ کی جو شادی ہوئی نا، وہ ام ایمن سے ہی ہوئی، اور صرف ایک بات پہ شادی ہوئی، جبکہ معلوم ہوتا جہاں تک میرا کیلکولیشن ہے، حضرت زید بن حارثہ اور ام ایمن کے درمیان تقریباً 30-35 سال کا ڈیفرنٹ رہا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو گود کھلایا۔ میاں بیوی میں اتنے سال کا ڈیفرنٹ تھا، صرف ایک بات پہ شادی ہو گئی۔ شادی کس بات پہ ہوئی معلوم؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کوئی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہے وہ ام ایمن سے کر لے، تو زید بن حارثہ نے کہا کہ میں کر لیتا ہوں، بس کچھ نہیں دیکھا اس کے علاوہ۔ اس کے بعد ہی اسامہ پیدا ہوئے، انہی کے بیٹے۔ اچھا، یہ ام ایمن جو ہے نا، وہ بہت عمر والے بھی تھے اور اللہ کے رسول کے بہت قریبی بھی تھے، اور بہت عزت بھی دیتے تھے۔ صدیق اکبر اپنی خلافت کے دوران ایک مرتبہ جا رہے تھے، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ میں تھے، کہ اچانک باتوں باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ذکر آ گیا تو ام ایمن رونے لگی۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ ام ایمن روتی کیوں ہے؟
جس مقام پر اللہ کے رسول دنیا میں تھے، اللہ کی قسم اس سے بہت بہتر مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رکھا ہوگا۔ تو ام ایمن نے کہا کہ صدیق، میں اس واسطے نہیں روتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور مجھے یقین ہے کہ جس مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے اس سے بہت اونچا مقام ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دیا ہے، لیکن میں اس بات سے روتی ہوں کہ وحی آنے کا ایک سلسلہ قائم تھا، اب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اب پھر قیامت تک کبھی وحی نہیں آئے گی کسی پر۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ سلسلہ تھا وہ سلسلہ اب کہیں بھی نہیں ملے گا، اور یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی منقطع ہو گئی ہے، تو اس واسطے میں رو رہی ہوں۔ تو بس یہ کہنا تھا کہ صدیق اکبر اور حضرت فاروق دونوں مل کے کیا ہے روتے رہے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اسی طرح فضیلت کے اعتبار سے دیکھیے کہاں سے فتنہ شروع ہوا ہے۔ آج جو کہتے ہیں نا بعض لوگ صدیق اکبر سے بھی کوئی اونچا ہے، حضرت علی ہیں، فلاں ہیں، یہ فتنہ اسی وقت تھوڑا تھوڑا آ رہا تھا جس پر صحابہ بہت زیادہ چوکنے ہو گئے تھے۔ کوفہ اور بصرہ کی بات ہے کہ کچھ لوگ حضرت عمر ابن الخطاب سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آئے، اور یہاں پہنچ کر بحث کرنے لگے ابو بکر و عمر میں افضل کون ہے۔ بعضوں نے حضرت عمر کو کہا، بعضوں نے ابو بکر کو کہا۔ اب ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے، اور حضرت عمر جیسے ہی ان باتوں کو سنے آ گئے۔ اب آ کے کیا کہا دیکھیے، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا، یہ زمانہ تھا حضرت عمر کی خلافت کا، جب یہ دونوں جھگڑ رہے تھے کہ کون افضل ہیں، ابو بکر افضل ہیں، عمر افضل ہیں، اور حضرت عمر کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ حضرت ابو بکر کی فوقیت دینے والے جو لوگ تھے اس کوڑے سے حضرت عمر مارنے لگے۔ صدیق اکبر کی فضیلت کو کوئی نہیں مانتا ہے تو اسے مارنا چاہیے، اگر اللہ نے طاقت دیا ہے تو حضرت ابو بکر والی تھے، حضرت عمر والی تھے نا، تو مارنے لگے، یہاں تک کہ اتنا مارا حضرت جارود تھے، وہ بھی صحابی ہیں، کہ وہ تو کہنے لگے کہ امیر المومنین ہوش میں آئیے، کتنا ماریں گے لوگوں کو، کتنا ماریں گے۔ تب بھی غصہ ٹھنڈا نہیں رہا تھا، مارتے جا رہے تھے۔ تو جن لوگوں نے صدیق اکبر کو افضل نہیں کہا تھا وہ لوگ اور حضرت جارود دونوں مل کے کہنے لگے کہ ہاں صدیق اکبر ہی افضل ہیں، اس معاملے میں بھی صدیق اکبر ہیں، صدیق افضل ہیں، کہ وہ اگر ہوتے تو اتنا نہیں مارتے جتنا آپ مارتے ہیں۔ تو ہنس پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں چھوڑ دیا، حضرت عمر نے انہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ کہنے لگے اس معاملے میں بھی کیا ہے، افضل ہیں صدیق، کہ وہ اگر ایسا معاملہ پیش آتا ان کے دور میں تو وہ ہم کو اتنا نہیں مارتے جیسے آپ کر رہے ہیں، تو انہوں نے چھوڑ دیا وہاں پر۔ اور اسی طرح نمبر کتنا بھائی 9، صدیق اکبر کے بیٹے تھے جو طائف کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے، جن کا نام تھا عبداللہ بن ابی بکر۔ صدیق اکبر اپنے زمانے خلافت میں وہ وفد آیا جس نے ان کے بیٹے کو کیا ہے مارا تھا، وہ تیر کو رکھے ہوئے تھے، دیکھیے کتنا ضبط بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس حد تک عدل بھی ہے۔ یہ ہوا تھا طائف کے زمانے میں، اب ہیں خود خلیفہ، ایسے وقت میں وہی شخص جس نے یہ تیر بنایا تھا اور یہ تیر چھوڑا تھا، جس کی تیر کی وجہ سے خود اپنے بیٹے شہید ہوئے، اس حد تک محبت کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شہادت کے بعد دفن کرنے کا مقام آیا تو بھی اماں عائشہ سے ایک مرتبہ حضرت صدیق نے پوچھا کہ واقعتاً میرا بچہ کیا ہے شہید ہو گیا، دیکھو کہیں وہ زندہ تو نہیں ہو، ایک مرتبہ پھر دیکھ لو۔ کفن پہنانے کے بعد بھی، اس حد تک کہ تیاری ہو جانے کے بعد بھی ایک مرتبہ صدیق اکبر نے کہا کہ بیٹی ذرا دیکھ لو زندہ تو نہیں ہے یہ، اس حد تک چاہتے تھے۔ لیکن جب اپنی خلافت میں وہی وفد آیا جس نے کیا کیا تھا، اس کو بنایا تھا اور مارا تھا، وہ تیر لے آ کے صدیق اکبر نے کہا کہ ذرا دیکھو جی یہ تیر کون بنایا تم میں سے اور کس نے چلایا تھا؟ ایک آدمی اٹھا کہا کہ یہ میں نے بنایا تھا اور میں نے ہی چلایا تھا، اور مجھے معلوم بھی ہے کہ وہ دراصل آپ کے بیٹے پر لگا تھا، اس سے شہید ہوا تھا۔ کیا کریں گے؟ زمانہ اور تھا وہ، اب یہ خلافت کا زمانہ ہے، وہاں معاملہ کیا تھا، طائف کا معاملہ تھا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں
لیکن یاد رکھو اس سے جو مجھے زخم لگا دل کے اندر وہ کبھی میں نہیں بھولوں گا، لیکن مجھے دعا ہے یہی ہے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی جو کرنا ہے وہ کرے گا، لیکن میرا بچہ اس شہادت کے ذریعے تمہارے تیر سے اللہ نے فضیلت دے کر مجھے میرے بچے کو جنتی بنا دیا، میرا بچہ تو جنت میں ہوگا۔ تو اسی طرح نمبر 10 ہے کیا؟ نمبر 10 تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ زکوٰۃ کے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں، جو بھی ہیں تقسیم کر دیے جائیں۔ جب اونٹ لائے گئے تو کہا کہ دیکھو بغیر اجازت کوئی نہ آئے، میں خود متعین کروں گا، یہ اس کو دو، یہ اس کو دو، یہ اس کو دو، یہ اس کو دو۔ یہ کہہ کے حضرت عمر کے ساتھ ان اونٹوں کے باڑوں کے اندر، جو اونٹ جہاں کھڑے ہوتے ہیں نا اسے کہتے ہیں اونٹ کا باڑا، جہاں گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں نا وہاں کہتے ہیں گھوڑوں کا استبل۔ ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم کو کیا ہے ریلوے اسٹیشن معلوم، ایئرپورٹ معلوم، ٹھیک ہے؟ تو اب نہ اونٹ کھڑتے نہ گھوڑے کھڑتے، لیکن پہلے سب ایئرپورٹ نہیں تھے نہ ریلوے اسٹیشن تھے، باڑا تھا اونٹوں کا اور گھوڑے کھڑے ہونے کے استبل ہوتے تھے، اسے بولتے استبل۔ اسے تو اونٹوں کا جو باڑا تھا، جو کھڑے ہونے کا اسٹیشن تھا ان لوگوں کا، اس میں اندر چلے گئے حضرت عمر کو ساتھ میں لے کر تاکہ دیکھ لیں، لیکن پلٹ کے دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا، حالانکہ وہاں پر کہہ کے آئے تھے کہ کوئی پیچھے نہ آئے، میں دراصل تمہیں آ کر تقسیم کروں گا۔ پلٹ کے دیکھے تو کھڑا ہوا تھا، کہا کہ خلیفۃ المسلمین کا اعلان نہیں سنا تم نے، پیچھے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں مجھے جلدی ہے، آپ ایک اونٹ دے دیں۔ اب انسان ہونے کے ناطے کیا ہے، حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو غصہ آتا ہے، تو جو ہاتھ میں چھڑی تھی اس سے ایک لگا دیا، لیکن فوری احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی، میں نے زیادتی کر دی، تو وہ کوڑا کیا ہے اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہنے لگے کہ مجھے مارو۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، امیر المومنین، یہ ایک بدو تھا کہ اب امیر المومنین خود کیا ہیں ہاتھ میں دے کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارو، یہ کہاں سے ہوگا؟ وہ تھر تھر، اب وہ حضرت ابوبکر صدیق مصر ہو گئے کہ مارو، اور ادھر حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ رسم آپ جاری کر دیں گے پھر تو بعد میں امیر کو لوگ مارنا شروع کر دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر سے کہا کہ یہ کام نہ کیجیے آپ۔ تو حضرت عمر نے کہا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ پھر میں کیسے اللہ کے پاس سرخرو ہوں گا؟ کل اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مجھے عذاب دے تو، گرفت کرے تو کہا کہ خلیفۃ المسلمین دوسرا بھی تو آئیڈیا ہے۔ پوچھا کوئی دماغ میں تمہارے پاس آئیڈیا ہے؟ کہا کہ ہاں، کیا آئیڈیا ہے؟ کہا کہ ایسے کریں کہ آپ اس کو راضی کر لیں، اور اس سے کہا کہ دیکھو صدیق اکبر سے راضی ہو جاؤ، یا تو معاف کر دو یا تو کچھ لے دے کے کیا ہے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ میں ایسے ہی کرنے کے لیے تیار ہوں جی۔ صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، میں تجھے اس کے بدلے ایک اونٹ جتنا اٹھا سکتا ہے آٹا گیہوں میں اتنا دوں گا تجھے۔ ایک اونٹ جتنا، اور کتنے کلو اٹھا سکتا ہے اتنا دے کے معافی کی، خود خلیفۃ المسلمین۔ اور اسی طرح صدیق اکبر نمبر 11 پروقار انداز میں صحابہ کرام کے ساتھ محو گفتگو کر رہے تھے کہ غلام سے کہا، اچانک پیاس لگی تو غلام سے کہا پانی لاؤ۔ اب غلام اتفاق سے کیا ہے، کبھی کبھی کیا ہے نا جی ہمارے پاس ہم کہتے ہیں نا فریج کا پانی لاؤ، تھکا ماندہ ہے، پیاس ہے، فریج کا لاؤ۔ تو ویسے اس زمانے میں ذرا عمدہ پانی ہوتا نا تو عمدے پانی میں کیا کرتے تھے، 1 چمچ یا 2 چمچ کیا ہے شہد ملا دیتے تھے، میٹھا پانی۔ اور یہ بڑے لوگ کیا ہیں کبھی کبھار پیتے تھے، یا نہیں عام لوگ بھی کبھی کبھار تھکن کی وجہ سے پیتے تھے۔ تو ایسا کیا ہے حضرت صدیق اکبر کے سامنے ایک گلاس پیالہ جو آیا، وہ ایسے منہ تک لے گئے تو دیکھا کہ شہد ملا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے شہد ملا کے آپ کو دیا ہے۔ تو صدیق اکبر اس کو لے گئے، منہ تک لیا لیکن ایک گھونٹ بھی نہیں لیا، نیچے رکھ دیا۔ عجیب حالت غیر ہونے لگی، پھر اس کے بعد غیر ہوتی اتنی ہونے لگی کہ رونا شروع کر دیا۔ اب رونا بھی شروع کیا تو اتنا روئے کہ ہر صحابی جو پاس میں تھا پوچھنے لگا کیا ہو گیا ہے ایسی بات جو آپ ایسا رو رہے ہیں، کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں، اتنا کیوں رو رہے ہیں، اتنا کیوں؟ حتیٰ کہ رویا کہتے ہیں کہ ساتھ میں جتنے صحابہ تھے سب بھی روئے، سب روئے۔ پھر صدیق اکبر نے بھی رویا، اور پھر رو کے تھک کے خاموش ہو گئے۔ صدیق اکبر بھی رو کے تھک کے خاموش ہو گئے۔
جب سب رو کے خاموش ہو گئے تب پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پانی مانگے پانی لایا گیا اور وہ پانی پینے کے بجائے پانی رکھ کر آپ اتنا روئے، آخر کیا تھا؟ کہا کہ اس بات نے مجھے رلا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات تھی، وفات کے دن قریب تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے یوں کر رہے تھے، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، لیکن وہ چیز مجھے بھی نظر نہیں آ رہی تھی، کس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ جب اس کیفیت سے باہر نکلے تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کس چیز کو بھگا رہے تھے کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تھی جو پوری آسائش اور آرائش کے ساتھ میرے سامنے آ گئی تھی، جس کو میں نے کہا کہ دور ہو جا دور ہو جا دور ہو جا، لیکن وہ جاتی جاتی یہ بات کہہ گئی کہ آپ تو میرے فتنے سے بچ گئے، یعنی دنیا کہہ گئی، اللہ کے رسول نے کہا صدیق اکبر سے کہ دنیا یہ کہہ گئی کہ آپ تو میرے سے بچ گئے اور مجھے کیا ہے میرے فتنے سے اور دور کر دیا، لیکن اگر مجھ سے چھٹکارا آپ نے پا لیا تو کیا ہوا؟ جو لوگ آپ کے بعد آئیں گے وہ مجھ سے بچ نہیں سکیں گے۔ آپ بچ گئے تو کیا ہوا؟ جو لوگ آپ کے بعد آئیں گے وہ مجھ سے نہیں بچ سکیں گے، میرے فتنے میں پڑیں گے۔ یہ کہہ کر صدیق اکبر نے کہا کہ یہ دنیا تھی جو مجھے آ گئی، کیا؟ شہد کا پانی۔ اسے دنیا بولے تو بیٹھ کو چایاں بسکٹاں اڑاتے ہی نا، اسے کیا بولیں گے؟ ہاں، کہاں سوچ سکتے ہیں ہمارے اندر کبھی یہ کیفیت پیدا ہوگی؟ حالانکہ حلال ہے، منع نہیں ہے۔ کیفیت دیکھیے، ایمان کی ایک کیفیت ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہم تو کہیں گے کہ کیا یہ پاگل پن نہیں دستا بھائی، یہ بھی نہیں کھائے تو کیا ہوگا، لیکن یہ کیفیتیں ان پر گزرتی تھی واقعتاً میں، وہ کیفیت ایمان کی بدولت ہوتی تھی، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 12واں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے، احد پہاڑ پر، تو وہ لرزنے لگا، یہاں تک کہ کچھ زلزلہ جیسا آتا ہے نا ویسا شیک ہونے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسکت احد خاموش ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے اوپر ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ گویا کہ تینوں کا جو ہونے والا تھا معاملہ آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صدیق دراصل کیا ہوں گے، تبعی وفات پائیں گے، اور ابو بکر و عثمان، حضرت عمر اور عثمان شہید ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبعی وفات پائیں گے۔ اسی واسطے احد سے کہا کہ اسکت، احد ٹھہرو اپنی جگہ، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ خطاب جو دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو، وہ صدیق کا لقب تھا۔ اچھا، آج بھی وقت کی وہی کمی ہوگی شاید، میں سمجھا 20 ہی ہیں، جلدی ہو جائے گا، لیکن پھر وہی معاملہ ہو رہا ہے کہ کتواں ہے بھائی؟ ہاں 13واں ہو گیا نا۔ اچھا 13واں، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ صدیق اکبر ایک دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زبان کا کنارہ ایسے پکڑ کے کیا ہے ادب سکھا رہے ہیں، کہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اے دیکھ، تیری وجہ سے کیا ہے انسان جہنم میں جاتا ہے۔ بعض روایتیں ہیں کہ کبھی کبھی کیا آگ کی طرف لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھ، یہ ہے وہ زبان جس کی وجہ سے کیا ہے انسان جہنم میں جاتا ہے، بس زبانی کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ اپنی زبان کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے استغفار کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی زبان کی وجہ سے تو ہر جگہ تباہی ہوتی ہے، خواہ وہ دنیاوی معاملات ہوں، خواہ وہ اخروی معاملات ہوں۔ زبان کو سنبھال کے رکھنا۔ صدیق جیسی شخصیت جن کو پہلے ہی کئی جگہ جنت کی بشارت دے دیے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، لیکن پھر بھی احساس دیکھیے، اور ہماری زبان چلنا شروع ہوئی تو تھکتی نہیں۔ ہاں، خاص کر جب ہم کو غصہ آتا، جب ہمارے مزاج کے خلاف ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ زبان ہی ہے جو یہاں بھی دراصل کیا ہے عزتوں کو پامال کرتی ہے، یہاں بھی مار کھلاتی ہے، اور وہاں تو کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی منہوں کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینکے گا، یہ زبان ہے۔
زبان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ منہوں کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینکے گا، ان کی بد زبانی کی وجہ سے۔ اچھا، 14واں قصہ، حضرت ابوبکر صدیق ایک غلام کو رکھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اس غلام کے کتابت کے ساتھ اس کی غلامی تھی۔ کتابت کا مطلب یہ ہے کہ اگریمنٹ ہوتی تھی، دیکھو اتنا کما کے لا کے دے دو نا، اور اس کے ساتھ جو باخل تو کما لیتا ہے، تو کر لیتا ہے، وہ تیرا ہے۔ تو اس طرح ایک ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری لا کے وہ اپنے آپ سے ادا کر دیتا تھا۔ تو یہ ایک ایسا ہی غلام تھا جس کو حضرت صدیق اکبر نے رکھا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ کھانا پیش کیا، شدید بھوک تھی، کھا لیا، لیکن ہمیشہ پوچھا کرتے تھے جب بھی لاتا تھا، اس وقت شدید بھوک کی وجہ سے کھا لیا۔ تو غلام نے پوچھا کہ آپ نے آج پوچھا ہی نہیں کہ کھانے کے بارے میں کہ کہاں سے لایا؟ کہا کہ شدید بھوک تھی۔ بتاؤ اچھا اب کیا ہوا؟ کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں جب بالکل بے کام تھا، میں کچھ بھی کام نہیں ملتا تھا، تو میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آ کے بولا کہ آپ ذرا کیا ہیں، قیافہ شناس لگتے ہیں، ذرا بتاؤ فلاں کام ہوگا نہیں ہوگا؟ پیسے کی بھی مجھے ضرورت تھی، میں نے سوچا کہ کچھ دے گا۔ کہا کہ ہوگا جی۔ پھر اس کے بعد میں بھی بھول گیا، وہ بھی بھول گیا، لیکن اچانک آج نظر آیا بازار میں۔ کہا کہ بھائی اس دن تم نے کہا تھا نا تمہارا کام ہوگا، وہ واقعتاً ہو گیا۔ میں تمہیں بہت تلاش کیا کچھ دینے کے لیے، لیکن تو نہیں ملا، آج ملا ہے، لے یہ کھانا رکھ۔ تو وہ کھانا دیا، میں لے کے آیا، آپ پوچھے بغیر کھا لیے۔ کہا کہ یہ جادو منتر کا معاملہ ہے، ہاں، اس کے عوض یہ ملا ہے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر اٹھے، اپنی انگلیاں اندر ڈال کے پورا خے کرنے لگے، حتیٰ کہ اتنا ڈال کے نکالا، اتنا خے کیا، کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ایک دانہ بھی اندر پیٹ میں رہ گیا ہو۔ حرام کمائی سے اجتناب دیکھو۔ ہاں، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آپ سے آئے تو آنے دو، کیا بھی نہیں، کھا لیے نا بھائی، جان دے استغفار کر لیں گے، یہ بول سکتے تھے نا، کھانے کے ٹائم پہ بولے تو پرواہ نہیں، کھا لیا، اب کائی کو بھی خے کریں گے، اللہ معاف کر مجھے، آسانی ہے نا؟ نہیں، پورا کھانا نکالا۔ ہاں، اور اسی طرح نمبر 15، صدیق اکبر مسجد نبوی سے آ رہے تھے، اور حضرت حسن ہے نا، وہ ابھی بچپنا تھا نا جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کیا ہے، بہت 7-8 سال، صدیق اکبر کی وفات کے وقت 9-10 سال، تو وہ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، ادھر علی آ رہے تھے۔ تو حضرت صدیق نے مسکرا کے فرمایا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، خاندان نبوی سے اور صدیق اکبر کو کاٹ کے کہتے ہیں کہ ہم محبان اہل بیت، اور صدیق نے کیا کیا، غضب کر دیا۔ یہ شیعہ کا سب سے بڑا کیا ہے دعویٰ ہے، جو بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی پر بہت بڑا الزام ہے، وہ تو انتہائی چاہتے تھے۔ تو حضرت حسن یوں آ رہے ہیں، حضرت علی آ رہے ہیں، اور ادھر صدیق اکبر آ رہے ہیں، گود میں اٹھا لیا اس بچے کو۔ حضرت حسن کو دیکھتے ہی فرت مسرت سے گود میں اٹھا لیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ علی نظر نہیں آتے، یہ علی نظر نہیں آتے، یہ تو ہو بہو اللہ کے رسول ہے۔ بچے کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن، اس میں علی کہاں دکھتا ہے؟ علی باپ ہے لیکن دکھتا کہاں ہے علی؟ یہ تو پورے اسی واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ حضرت حسن تھے، شباہت میں پورے کے پورے، یہ تو کیا ہے، اللہ کے رسول ہیں علی کا۔ تو حضرت علی کھڑے مسکرا رہے تھے، اتنی محبت تھی دونوں میں۔ ایسی محبت کو بدبخت کہتے ہیں کہ حضرت علی ناراض رہے پوری خلافت کے زمانے میں، کیونکہ خلافت ان کو نہیں ملی، گویا کہ ہم جیسے لوگ تھے دنیا کے لیے لڑنے والے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح نمبر 16، حضرت ابوبکر صدیق کے دور نبوت کا واقعہ ہے کہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض مہمان ہیں، کوئی لے جا کے کچھ کھلا دے، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے مہمان میرے مہمان ہیں، آپ بھیج دیجئے۔ اور گھر پہنچ کے پوچھا کہ کھانا ہے؟ کہا کہ بڑی مشکل سے 2-3 لوگوں کا، وہ بھی ہمارے لیے، گھر کے لوگوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے سے یہ کہہ کے چلا دیا کہ دیکھو بیٹا، اگر میں شامل ہو جاؤں تو یہ مہمانوں کو ضرور بھی ضرور کھانا نصیب نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو پیٹ بھر کے نہیں ہوگا، اس واسطے کرنا یہ کہ تم کسی نہ کسی طرح ان سب کو کھلا دینا، وہ جو 3 لوگوں کا ہے یہ 3 لوگوں کو برابر ہو جائے گا، اور یہ لوگ کھا کے سو جائیں گے تو میں آ جاؤں گا، اگر پوچھو تو کہہ دینا کہ نہیں، ابا نے حکم دیا ہے کہ پہلے آپ کھا لیں۔ ابھی ادھر صدیق کے مہمان تھے نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے نا۔ اب یہ بچہ بڑی کوشش کیا، صدیق اکبر کے بیٹے، کہ کسی نہ کسی طرح
طرح یہ کھا لیں، لیکن مہمان ایک ہی بات پہ اڑ گئے تھے کہ جب تک میزبان نہیں آئے گا ہم نہیں کھائیں گے۔ اب یہ مخمصے میں پڑ گئے، پریشانی میں پڑ گئے، کروں تو کیا کروں؟ پھر صدیق اکبر نے سوچ لیا کہ اب اتنی رات ہو گئی، مہمان کھا کے سو گئے ہوں گے، تو رات کو جب آئے تو دیکھا کہ مہمان جاگ رہے ہیں، اتنا غصہ آیا کہ آگے بڑھ کے مارنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت ان کے بیٹے نے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ابا جان، میں تو ان کو بہت کہا کہ کھا لو، میرے ابا نے حکم دیا ہے، لیکن یہ لوگوں نے کہا کہ جب تک میزبان نہیں آتا ہم نہیں کھاتے۔ تو اب بادل ناخواستہ کیا کیے کہ چلو اب کیا کریں گے، 3 کا ہی تھا اس واسطے یہ سب آئیڈیا ہوا، لیکن اب 6 لوگ ہیں کیا کریں گے، لیکن بیٹھ کے کھانے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کھانا اٹھاتے نیچے کھانا آ جاتا، ہم چاول اٹھاتے نیچے کھانا آ جاتا، ہم روٹی کا ٹکڑا ہوتا، ایسے آیا کہ 7 لوگ جو 6 تھے اور ساتھ میں ان کے بیٹے سب کے سب کھا لیے، اور کھانے کو دیکھا تو جتنا پہلے تھا اتنا ہی تھا۔ صدیق اکبر نے اپنے زوجہ کو دیکھ کے کہا کہ بیوی سے یہ کیا ماجرا ہے، ہم کھاتے جا رہے ہیں، کھانا کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ صبح جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایسا ہوا، تو کہا کہ صدیق وہ کھانا اللہ کی برکت کا تھا کہ اگر وہ لیتے جاتے کھاتے جاتے تو آتا جاتا، وہ کبھی ختم نہ ہوتا، یہ وہ کھانا اللہ کی برکت کا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے میرے ساتھ جو کوئی بھی احسان کا سلوک کیا وفات کے قریب، میں اس کے بدل میں کچھ نہ کچھ کیا کیا ہوں اس کے لیے بھی کر دیا ہوں، کسی کا قرضہ باقی نہیں رکھا میں نے، یعنی کسی نے کچھ کیا میرے ساتھ تو میں دنیا میں اس کا بدلہ دینا چاہا اور میں دے دیا، اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ میں احسان کر لیا۔ لیکن ایک شخصیت ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے پاؤں گا، اس کا احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ وہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ ان کی فضیلت کے اعتبار سے فرمایا یہ صرف صدیق ہیں جنہوں نے اتنے احسانات مجھ پر کیے ہیں کہ یہ دراصل میں نہیں چکا پاؤں گا۔ اور اسی طرح صدیق اکبر کا آخری زمانہ تھا، بیت المال جہاں ہوتا تھا وہاں پر کوئی تالا، کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر پوچھتے تھے کہ آپ اس پہ سیکیورٹی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں خود نگران ہوں نا، میں دیکھ لوں گا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ خلافت کا چارج جب حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ سیکیورٹی رکھو، دربان رکھو، بیت المال ہے، لوگوں کا مال ہے، لیکن کبھی نہیں رکھا، اور آج میرے ہاتھ میں آیا ہے تو میں دیکھ لینا ہے کہ اندر کیا ہے، آج سے میں دربان رکھوں گا۔ پھر دروازہ کھول کے اندر گئے تو کچھ 1 دینار ملا جو ایک تھیلی کے نیچے اٹکا ہوا تھا، جس کو جھٹکے تو وہاں سے 1 دینار ملا، بقیہ کچھ نہیں تھا۔ پھر جو خصوصی لوگ تھے ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، بیت المال میں تو کچھ نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے زندگی میں کبھی بیت المال کو جمایا ہی نہیں، جب بھی جتنا آتا اسی دن تقسیم کر دیتے تھے، سب تمام عوام پہ تقسیم کر دیتے تھے۔ اسی واسطے جب بھی صدیق اکبر کو حضرت عمر نے کہا کہ دربان سیکیورٹی رکھو تو کہا کہ رکھنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اندر مال ہی نہیں نا، کس کو رکھیں گے؟ رکھتے ہی نہیں تھے۔ جیسے آیا گورنمنٹ کا جو مال ہے نا جی، وہ فوری تقسیم کر دیتے۔ یہ حالت تھی صدیق اکبر کے زمانے کی خلافت کے معاملات میں اور لوگوں کے فیسلٹیز فراہم کرنے کے معاملے میں۔ اب کتنے باقی ہیں بھائی؟ اب 2 واقعات آخری ہیں، اس میں ایک آخری زمانے کا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صدیق اکبر بیمار تھے، بدن مبارک بہت ہی نحیف ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ سرہانے بیٹھے ہوئے تھے اور صدیق اکبر نے پوچھا کہ بیٹی، میں مال اور تجارت کے اعتبار سے اپنا واقعہ سنا رہے ہیں۔ یا رب، مختصر ترین اپنی گویا کہ آپ بیتی سنا رہے ہیں اپنی بیٹی کو جاتے وقت۔ کہنے لگے کہ بیٹی، میں مال کے اعتبار سے قریش کے مالدار ترین لوگوں میں سے ایک تھا، لیکن جب مجھے خلافت کا بار پڑا، مجھے خلیفہ بنایا گیا، تو میں نے سوچا کہ بقدر کفالت جتنا مجھ سے میں عام زندگی میں لے سکتا ہوں اتنا ہی لوں۔ اب اس مال میں سے صرف کون سے مال میں؟ خلیفہ ہونے کے بعد جو مال میرے پاس آیا اس میں سے صرف یہ عبا جو پہنے ہوئے تھے نا، اس کو بتا کے کہا کہ دیکھو یہ عبا،
اور دودھ کا ایک پیالہ اٹھا کے بتلایا کہ ایک پیالہ، اور ایک غلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ غلام، یہ 3 چیزیں ہی میرے پاس باقی ہیں، ایک کپڑا ہے میرے پاس، ایک پیالہ ہے دودھ پینے کا، اور ایک غلام باقی ہے، اور اس کا بھی میں وارث نہیں ہوں، جیسے ہی میری وفات ہو جائے تو عمر ابن الخطاب کے پاس بھیج دینا۔ اور وفات ہو گئی، اور حضرت صدیق اکبر کے جتنی چیزیں تھیں، آبا، دودھ اور برتن حضرت عمر کے پاس بھیج دیے گئے، تو حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت ابو بکر پر رحم کرے، انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے، کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر ابو بکر کے ایمان کا روئے زمین کے تمام لوگوں کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا پلہ بھاری ہوگا۔ پورے لوگوں کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف، پلڑا ان کا بھاری ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کہنے لگے، کاش خدا کی قسم کہیں میں ابو بکر کا سینے کا ایک بال ہو جاتا تو بس کافی تھا، میں ایک بال ہو جاتا صدیق اکبر کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ کوئی دینار اور درہم نہیں چھوڑا، ایک دینار ایک درہم بھی کیا ہے باقی نہیں تھا، سب کچھ تقسیم کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے دے دو، اور اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حتیٰ کہ آخری زمانے میں ارتحال کا، اب یہ کیا ہے آخری واقعہ ہے، خوف گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے لوگ، کثرت سے عیادت کے لیے آ رہے تھے، کیونکہ کیا ہے بخار لگی تھی، کیسے کہ ایک مرتبہ گھر آئے تو نہانے کی خواہش ہوئی، جب نہائے تو ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، جب ٹھنڈے پانی سے نہا کے نکلے تو پھر کانپنا شروع کر دیا۔ اسی واسطے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بخار گویا کہ کیا تھی، وہ جو سردی کی بخار آتی ہے نا، اسی بخار میں وفات پائے، تو بخار میں آئے تو پھر اس کے بعد وہی بخار میں آخر تک رہے اور اسی میں وفات پائے، تو تھر تھر کانپ رہے تھے، لوگ آ رہے تھے عیادت کے لیے، یہاں تک کہ لوگ مشورہ دینے لگے کہ آپ کسی طبیب کو بلا کر، ڈاکٹر کو بلا کر آپ دکھا لیجئے، یا نہیں تو ہم ارینج کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مسکراتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ جائیے، ہاں کر لیں گے، جائیے۔ ایک وقفہ ہو گیا، پھر کیا ہے دوسری مرتبہ صحابہ کہنے لگے کہ ہم ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، تو صدیق اکبر مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں ڈاکٹر آیا تھا، طبیب آیا اور دیکھ کے چلا بھی گیا۔ کیا کہا کہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف اشارہ تھا کہ اب میں دراصل کیا ہے صحت یاب ہونے والا نہیں ہوں، اب میرے جانے کا زمانہ ہے، اور اب مجھے یہاں رہنے کے لیے تمنا بھی نہیں ہے، اس واسطے ڈاکٹر آیا اور چلا گیا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تو فرمایا کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو لوگوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے چلے گئے، سمجھے نہیں اس بات کو۔ اما عائشہ جو باپ کی عیادت کے لیے آتی ہیں، بیٹی ہے نا، آئی دیکھا بالکل آخری وقت ہے، تو حضرت عائشہ یہ دیکھ کر رونے لگی، اور رو کر کیا ہے آنسو بہنے لگے۔ تو بے ساختہ کیا ہے ان کے زبان سے شعر جاری ہو گیا کہ تیری عمر کی قسم، جانکنی کے وقت سینہ تنگ ہو جانے کے عالم میں کسی انسان کو اس کی مالداری کام نہیں دیتی۔ یہ اشعار، کیونکہ اماں عائشہ بڑی شاعرہ بھی تھی، تو یہ اشعار زبان پہ آ گئے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ بیٹی ایسا نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ وجاء سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، کہ اصل میں کیا ہے سکرات موت کا جو وقت ہے نا وہ حق ہے، وہ آ کر رہتا ہے۔ پھر وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی دیکھو میرے ان 2 کپڑوں کو دیکھو جو میں اب پہنا ہوا ہوں، اور میرے وفات کے بعد اسی کو دھو کر میرا کفن بنا دینا، اسی کو دھو کر میرا کفن بنا دینا، کیونکہ زندہ آدمی کو نئے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے بنسبت مردے کی۔ میں تو مر جاؤں گا، میرے لیے نیا کفن خریدنا مت، انہی کپڑوں کو دھو کر پھر دوبارہ مجھے کفن دے دینا یا رب۔ ایسا بندہ کوئی ہوگا؟ کہا کہ بیٹی انہی کپڑوں میں دے دینا، کیونکہ کیا ہے زندہ آدمی کو نئے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے بنسبت مردے کے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی ابو بکر صدیق کی عیادت کے لیے آئے، تو موت کی کشمکش تھی، آخری حالت تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گھبراتے ہوئے عرض کیا
اے خلیفۃ المسلمین مجھے وصیت کیجیے، آخری وقت ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر دنیا کے دروازے کھولے گا، لیکن تم اس میں سے صرف اس قدر ہی لینا جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ اور امان میں آ جاتا ہے، لہٰذا تم اس کی پناہ کو نہ توڑنا ورنہ اندھے منہ دوزخ میں گھسیٹے جاؤ گے۔ یعنی دو وصیتیں کی، دنیا کشادہ ہو کے آ جائے گی تو یاد رکھو اس کا استعمال عیش و آرام کے لیے نہیں کرنا بلکہ اتنا ہی لینا جتنا تمہاری ضرورت ہے، اور دوسرا نماز فجر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو نماز فجر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اگر جو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کی امان کو ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ آخری بات تھی جو انہوں نے کہا تھا، آخری اوقات۔ تو اس طرح کی وصیت کر کے کہا کہ بیٹی میرے لیے نیا کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کفن بھی وہ جو میں اب پہنا ہوا ہوں اسی کے دھو کر مجھے پھر دوبارہ پہنا دو، اور جو زندہ لوگ ہیں وہ نئے کپڑے پہنیں، اور جو کچھ میں چھوڑا ہوں وہ سب حضرت عمر تک پہنچا دو، مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ دیکھیے بھائی وقت پہلے ہی زیادہ ہو چکا ہے، اور یہ موضوع کا یہ اختتامی پہلو ہے، تو چلیے اب معاملہ طے ہے کہ سوالات یہیں پر ہونا ہے۔ تو آپ نے کچھ سوالات کیے ہیں ذہن میں ہیں؟ جلدی جلدی کیجیے۔ جلدی بھائی، 5 منٹ میں معاملہ۔ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی ہماری؟ وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت پہ آئے تو جو تقریر کیے تھے اس کے چند الفاظ کوئی بول سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے پہلے ہاتھ اٹھاؤ اس کے بعد بولیں گے، سب مل کے بولنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب منصب خلافت پہ آئے تو چند باتیں کہیں، اس میں سے چند باتیں بھی جس کو یاد ہیں وہ کون بتا سکتے ہیں؟ ایک دو اٹھائے، پہلے انہوں اٹھائی، جی بولو۔ ہاں بولو۔ پہلے آپ کو تمہیں سلام دو۔ ہاں چلو۔ میں گناہ کرتا رہا تو میرے اوپر غلطی رہا تو مجھے انہیں سمجھانا پہلے میں غلطی رہا تو انہیں بتانا، صحیح رہا تو بتانا۔ نیکسٹ آپ کو میرے اوپر کون کمزور ہے کہ کس کے پر حق چھین لیا گیا کہ اس کے اوپر آپ کو میں طاقتور ہوں۔ دوسرا آپ کو کون حق چھین لیا کہ میں اس یہ بولتے ہیں گناہ سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے گناہ آتا ہے کہ اچھا چلو بولو۔ کون کمزور ہے کہ انہیں طاقتور ہے، کون طاقتور ہے کہ حق کو چھین لیا گیا کہ میں انہیں کیا بھی نہیں کر سکتا، انہیں کمزور میری نظر میں۔ اچھی بات ہے، ایک حد تک الفاظ۔ اچھا بھائی اب ایک واقعہ جو میں بتایا تھا جس میں فضیلت کے اعتبار سے حضرت عمر نے 3 باتیں بتائی تھی کہ صدیق اکبر کے یہ 3 فضیلتوں میں کوئی اور شریک ہے کیا بول کے؟ کون بولیں گے؟ پہلے انہوں اٹھائے، ہاں بولو بھائی۔ جب اللہ نے کہا تمہارے صاحبی کر کے وہ قرآن کی آیت، اس میں آپ کو اللہ جسے صاحب کہے وہ آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اچھا ایک بعد میں آپ کو اللہ جس کے ساتھ ہے انہوں نے کہا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2 نہیں وہ بولنا نہیں، کوئی بھی نہیں بولنا۔ ہاں وہ ایک ہوگا بھائی، صاحب ہی کا ہوگا، ہوگا وہ بھی ہوگا، ٹائم بھی ہوگا۔ دوسرا نمبر 2 کون ہاتھ اٹھائے؟ انہوں ہاتھ اٹھائے، جلدی بولو۔ 3 کیا تھے وہ؟ ہاں تینوں بولو جی۔ ایک اچھا غار میں ساتھ میں تھے، اچھا خیر۔ اچھا تمہیں ہاں ہما فی الغار، ہاں معنا ساتھ ہوئے۔ اچھا نمبر 2 بہت آسان ہے نا۔
بھائی دیکھیے یہ اب جو سوال ہے یہ سوال آخری سوال ہے, 3واں سوال ہے. جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ان میں افضل کون ہیں, یہ بات کو لے کر جھگڑ رہے تھے. تو حضرت عمر اس وقت سامنے آئے. سامنے آ کر جو لوگ صدیق اکبر کی فضیلت کو نہیں مان رہے تھے ان کو مارنا شروع کیا. تو ساتھ میں ایک صحابی تھے جو بولے کہ حضرت جاروت. کون بولے پہلے؟ جا بولے, اس کے بعد انہوں جاروت بھی بولے, پورا بولے یہ. اچھا ماشاء اللہ. تو ان کے لیے انعام ہے بھائی, ان کے لیے انعام ہے. کون, نام کیا ہے تمہارا؟ نام کیا ہے؟ ان کا نام جاروت ہے. تمہارا نام کیا ہے؟ ہاں شعیب. شعیب آج کا انعام لے گئے. ایسے بھی کیا ہے, یہ کل بھی گزشتہ کے اس میں بھی آئے تھے, ہاں انعام لینے کے قریب آئے تھے لیکن لیے نہیں. اللہ آپ کو اور زیادہ ترقی دے. علم کی راہ میں خرچ بھی کرو, علم کی راہ میں آگے بڑھو. یہ 2000 روپے کا انعام ان کا ہو گیا بھائی آج. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. کفارہ پڑھ لیجئے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.